تجاوزات ہٹانے کے نام پر ایک آپریشن چل رہا ہے، خاص طور پر نارتھ ناظم آباد اور ناظم آباد میں واحد کالونی اور مجاہد کالونی، ان کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے۔ دیکھیں اس کے اوپر ایک بہت واضح طور پر لائے عمل موجود ہے، قانون کا حصہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی تجاوزات جس پر قائم ہو رہی ہوں، اگر وہ ناجائز طریقے سے لوگ بیٹھ رہے ہیں تو اس وقت کوئی ڈی سی ہوتا ہے، کوئی وزیر ہوتا ہے، کوئی مشیر ہوتا ہے، کوئی حکومت ہوتی ہے، وہ حکومت اور اس کی مشنری کیا کر رہی ہے۔ جب یہ تجاوزات ہوئی ان کو پکڑے، ان کو لٹکائیں، پتہ چل جائے گا کہ کس نے کتنی کرپشن کی ہے۔ اب جب لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر جو بیٹھتے ہیں وہ دوسروں کو فروغ کر دیتے ہیں، کاغذ جعلی طریقے سے بنا لیے جاتے ہیں، عام لوگ جو ہے وہ ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ جعلی ہے کہ اصلی ہے، اور اس وقت پھر آپ اچانک سے نوٹس دے کر توڑنا شروع کر دیں تو اس کے نتیجے میں وہ غریب آدمی کہاں جائے گا۔ حکومت کو جو ہے وہ کرپشن اور لوٹ مار کے اس دھندے میں عوام کا خیال کچھ تو خیال کرنا چاہیے۔ اس لیے میں شدید مذمت کرتا ہوں اس پورے عمل کی۔ زر تلافی کا جماعت اسلامی مطالبہ کرتی ہے، اور جو بھی اب گھر رہ گئے ہیں مجاہد کالونی کے، اور مسجدیں بھی اس میں آتی ہیں، تو وہاں بیٹھ کر وہاں کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہاں جماعت اسلامی ایکٹیو ہے، الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کر طے کریں کہ کس طرح سے ان لوگوں کو زر تلافی دیا جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک جو اندوہناک واقعہ ہوا ہے انڈس ہائی وے پہ، سڑک آپ نے توڑی ہے، آپ نے راستہ بنایا ہے پانی کا، یہ تقریباً عمل 1.5-2 مہینے سے ہو رہا ہے۔ بدترین صورتحال یہ ہے کہ آپ نے کوئی ریپیئر ورک نہیں کیا، اور پوری وین جا کر ڈوب گئی ہے، اور 20 بچے، بوڑھے، جوان، خواتین اس کے اندر جو ہے وہ جاں بحق، اور کتنے 13-14 لوگ زخمی ہیں۔ کوئی پروٹیکشن نہیں ہے لوگوں کی، انسانوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ ہے پولیس جو آپ نے وہاں لگائی ہوئی ہے، یہ وہ لوگ ہیں، انتظامیہ ہے جو آپ کے پورے افسران آپ کہتے ہیں کہ ہمارے انٹیریئر سندھ میں موجود ہیں۔ یہ ان کی پرفارمنس ہے کہ آج تک ریہیبلیٹیشن کا پراپر کام شروع نہیں کر سکے آپ۔ کوئی لوگوں کو ریلیف اس پورے سیلاب کے عرصے میں حکومت کی طرف سے نہیں دیا جاتا رہا، اس میں بھی 2 نمبری ہوئی، اس میں بھی فنڈز میں خود برد ہوئی، اس میں بھی ہزاروں لاکھوں مچھردانیوں کے اعلان اور خیموں کے اعلان کیے۔ وہ خیمے کہاں تھے، کس کو دیے ہیں؟ اس کا اگر کوئی پراپر فارنزک آڈٹ ہو جائے تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے ان میں سے حکومتی اہلکار۔ تو یہ جو کرپشن کا دھندا ہے، اس میں تو آپ سب کو برباد کر رہے ہیں۔ جن اندرون سندھ کے سیلاب زدگان کے نام پر آپ نے اتنے فنڈز پکڑے ہیں اور اس میں خود برد کر رہے ہیں، ان کو ڈبویا بھی آپ نے۔ اس وقت تو وفاقی حکومت بھی پیپلز پارٹی کی ہے، 11 وزراء ہیں ان کے ماشاءاللہ سے، اور سب اس وقت اکٹھے ہیں، اور یہ سب اکٹھے ہو کر اگر کراچی کی صنعتوں کا پہیہ جام کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہم اس کی مزاحمت کریں گے۔ ہمیں پرائرٹی میں جو ہے وہ ہماری صنعتوں کو اور ہمارے جتنے بھی ہاؤس ہولڈز ہیں ان کو گیس فراہم ہونی چاہیے۔ ہم نے تو الیکشن کمیشن میں بھی اور عدالتوں میں بھی رجوع کیا، لیکن ایم کیو ایم نے اس پر کام نہیں کیا، اور جب الیکشن اناؤنس ہو گئے، سارا پروسیس مکمل ہو گیا، تو پھر انہوں نے پٹیشن فائل کی تاکہ الیکشن کو روکا جا سکے۔ ان کے پیش نظر حلقہ بندیوں کو درست کرانا نہیں ہے، ان کے پیش نظر الیکشن سے فرار حاصل کرنا ہے۔ پولیس نے اور سندھ حکومت نے ایک رپورٹ ہائی کورٹ میں سبمٹ کرائی ہے، اور الیکشن کمیشن میں اس کو پیش کیا کہ 40,000 اہلکار کراچی میں موجود ہیں سندھ پولیس کے، اور پھر انہوں نے خود یہ بتایا کہ سینسیٹیو اور موسٹ سینسیٹیو اسٹیشنز اگر دیکھ کیے جائیں تو ہمیں 25,000 اہلکاروں کی ضرورت ہے۔ پھر خود ہی یہ کہتے ہیں کہ چونکہ نفری ہم نے سندھ میں بھیجی ہوئی ہے تو 17,000 اہلکار جو ہے وہ ہمارے کم پڑ رہے ہیں۔ تو سیلاب زدہ علاقوں میں ایک تو نفری بھیجی نہیں ہے، اس طرح یہ غلط بیانی سے انہوں نے کام لیا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے کہ کہیں کسی کو کوئی نظر نہیں آتا، اور ہم سے تو کوئی چھپا بھی نہیں سکتا۔ الخدمت اور جماعت اسلامی نے دیہاتوں اور گاؤں کی سطح پر اور تحصیلوں اور ضلعوں کی سطح پر کام کیا ہے، اس کے باوجود وہ مصر تھے کہ الیکشن کو 3 مہینے کے لیے ڈیلے کیا جائے۔ بہرحال ہم نے بھرپور طریقے سے کراچی کی نمائندگی کی، ایک طرف ساری پارٹیاں تھیں اور ایک طرف جماعت اسلامی تھی، اور جماعت اسلامی نے وہ دلائل پیش کیے ہیں جس کے نتیجے میں آج ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ سامنے آیا ہے، اور انشاءاللہ 22 تاریخ کو ایک حتمی تاریخ بھی ہوگی۔ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں الیکشن کمیشن سے بھی کہ اب اس موقع کے اوپر جب وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر رہے ہیں اور ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اعلان کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی اس سلسلے میں موجود ہے، تو اب حتمی اعلان ہونا چاہیے
اور فرار کے سارے راستے بند کرنے چاہیے. سندھ حکومت کو اور ایم کیو ایم وغیرہ کو بھی سازشی عمل کا حصہ نہیں بننا چاہیے, سازشیں نہیں کرنی چاہیے. پہلا کام جو فوری نوعیت کا ہے وہ یہ ہے کہ ناجائز ایڈمنسٹریٹر کا جو تقرر ہوا ہے وہ ختم کیا جائے, اور جو طریقہ کار ہوتا ہے الیکشن کی شیڈول کے اناؤنسمنٹ کے بعد اس طریقے کے مطابق کراچی میں ایڈمنسٹریٹر کا تقرر ہو. سیاسی ایڈمنسٹریٹر جس طرح سے بٹھا دیا گیا ہے اور اس کے نتیجے میں اپنے جو فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ختم کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ترقیاتی کاموں کے نام پر جو لوٹ مار ہو رہی ہے, جو کرپشن ہو رہی ہے, اور اس لیے بھی یہ بلدیاتی الیکشن کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے ان کا میئر نہیں آ رہا, نہ ان کی جو محبوب ترین پارٹی جو پیپلز پارٹی کی ہے ایم کیو ایم, نہ اس کا میئر آ رہا ہے. تو ایم کیو ایم کی محبوب ترین پارٹی پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کی محبوب ترین پارٹی ایم کیو ایم, ان دونوں کو جب اپنی شکست نظر آ گئی ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ میئر کے آنے سے پہلے جتنے فنڈز ہیں ان فنڈز کو کنزیوم کر لیا جائے, اس پہ لوٹ مار کر کے اگلے الیکشن کی تیاری کی جائے.